نے ضیاء الدین صاحب کے لیے تہنیت نامہ لکھا ہے۔ کعبے در عدن ضیاء الدین، کعبے در عدن ضیاء الدین، رنگ و بوئے چمن ضیاء الدین، تو رہا تاجدار اوج کمال، تو رہا تاجدار اوج کمال، نازش انجمن ضیاء الدین، تجھ پہ نازا رہا ہے انجمن اسلام، تجھ پہ نازا رہا ہے انجمن اسلام، تو نے بخشی ہے جس کو عمر دوام، کر رہے ہیں تجھے ادب سے سلام، بادہ خوار کہن ضیاء الدین، رہبر حق نما ضیاء الدین، درد دل کی دوا ضیاء الدین، منبع علم مخزن عرفاں، طائر نغمہ زن ضیاء الدین، ایسی بے لوث تو نے خدمت کی، ہو گئی فیض یاب نصف صدی، مرحبا اے سکوت مادر ہند، آبروئے وطن ضیاء الدین، تیرے شاگرد قوم کے معمار، انتلے ہوں کہ ہوں دلیپ کمار، ڈاکٹر اندرے جیسا سرجن بھی مائیت میں تیری ہوا تیار، جن پہ تیری ہوئی گلفشانی، نامور ہے سلیم درانی، مولوی کھتری تھے خطیب ہند، تھے بخاری تیرے علم بردار، تو نے ہر بزم کو ضیا بخشی، تو نے ہر بزم کو ضیا بخشی، نام کی اپنے آبرو رکھ لی، کتنے فنکار تو نے پیدا کیے، کتنے گلشن ہے تجھ سے نغمہ بار، ناز پروردہ بہار ہے تو، ناز پروردہ بہار ہے تو، کتنے یاروں کا شہر یار ہے تو، بارہا رزمگاہ ہستی میں، بارہا رزمگاہ ہستی میں ہم نے دیکھے ہیں تیرے رنگ ہزار، تو مصیبت میں مسکراتا تھا کر کے احسان بھول جاتا تھا، تو مصیبت میں مسکراتا تھا کر کے احسان بھول جاتا تھا، اپنے دشمن کو بھی جو دوست کہے، اپنے دشمن کو بھی جو دوست کہے، اب کہاں ایسا قافلہ سالار، انجمن کا وقار زندہ باد، اے سراپا بہار زندہ باد، زیست بھر تیرا ہم رکاب رہا، زیست بھر تیرا ہم رکاب رہا، فضل پروردگار زندہ باد، شاد و مسرور دور گزرا ہے، مست و مخمور، شاد و مسرور دور گزرا ہے، مست و مخمور دور گزرا ہے، خضر کی زندگی ملے تجھ کو، نازش روزگار زندہ باد، نازش روزگار زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ شفیق عباس صاحب۔ اب ہمارے آج کے پہلے اسپیکر ہیں مسٹر ابراہیم رنگلا صاحب۔ He is the director of the Boys Board of Anjuman Islam. His association with Ziauddin sir is very old and intimate, and it dates back to the year 1945. When he joined Anjuman Islam as a student. Ziauddin sir was appointed as principal the same year. Anjuman Islam Allana English School was the dream of Mr. Ziauddin. Mr. Rangla is the person responsible for helping him make his dreams come true. The person responsible for initiating the movement for today's function is also Mr. Rangla Sahab. Please give him a big hand. Rangla Sahab, میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آ کر ہمیں اپنی تقریر سے نوازیں۔ محترم اسٹار خلیفہ ضیاءالدین صاحب، صدر جلسہ جناب یوسف خان صاحب، صدر انجمن ڈاکٹر صاحب جمخانہ صاحب نے مجھے بڑی مدد کی ہے۔
دیگر اراکین اسلام جو یہاں موجود ہیں، صدر مدرسین، اساتذہ، احباب اور دیگر افراد جو آج کی تقریب میں شریک ہیں، عید مبارک۔ آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، کیونکہ آج کا دن اس لیے عید کا دن ہے کہ ہمارے درمیان ایک معزز شخصیت، ہمارے استاد خلیفہ ضیاء الدین سر موجود ہیں۔ خوشی کا دن ہے کہ ہم لوگ ضیاء الدین سر کے پاس ہیں، ساتھ ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ خواتین حضرات، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر مجھ سے بہتر کہنے والے یہاں موجود ہیں، اس لیے اختصار سے کام نہیں ہوا۔ ضیاء الدین سر سے میری پہلی ملاقات سن 1945 میں ہوئی، جب میں یہاں پہلی جماعت میں تعلیم حاصل کرایا۔ ضیاء الدین سر بھی اسی سال پرنسپل مقرر ہوئے تھے۔ ان کا نام تو بہت سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ یہ ملاقات دلچسپ تھی۔ طالب علم بنتے ہی ہفتے عشرے میں اس شاندار بلڈنگ کے ہر کونے، ہر گنبد، ہر مینار سے بھی شناسائی ہوئی۔ آپ ایک صبح اسکول شروع ہونے سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ کھپریل پہ چھت سے بالکنی میں اور بالکنی سے چھت پر کلا بازی کھا رہا تھا کہ یہاں کے ہیڈ بانی نے مجھے دیکھ لیا اور سیدھے پکڑ کر ضیاء الدین صاحب کے پاس لے گئے۔ سب تو چلے گئے، مجھ سے پہلے دوڑ کر چلے گئے۔ میں آخر میں اسپائرل اسٹیئر کے نیچے اتر رہا تھا، مانی نے مجھے پکڑ لیا۔ 9:30 بجے تھے۔ ضیاء الدین صاحب کی گاڑی ٹھیک 10 بجے کمپاؤنڈ میں داخل ہوا کرتی۔ آپ سوچیے 9:30 سے 10 کا وقت، آدھا گھنٹہ، نہ جانے کتنی صدیاں یہ سوچ کر گزری کہ میرا کیا ہوگا، ضیاء الدین صاحب کیسے میری خبر لیں گے۔ اور یقین مانیے ان کی سزا میں اتنا درد محسوس نہیں ہوا جتنا اس سزا کے انتظار میں ہوا۔ تو غالب نے بہت اچھا کہا ہے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں۔ کہنے کی ضرورت ہے کہ ضیاء الدین سر کے ہاتھوں ہمیں قرار واقعی سزا ملی اور ہم اس کے مستحق بھی تھے۔ اس واقعے کے بعد 4-5 سال خیریت سے گزرے۔ چھوٹی جماعت میں پڑھاتے نہیں تھے وہ۔ پھر 5 سال کے بعد جب ہم پری میٹرک میں پہنچے تو ضیاء الدین صاحب سے پھر ایک بار ملاقات ہوئی، اور وہ بھی الجبرا جیومیٹری میں۔ اب ہم نے یہ ترکیب عملی بنائی کہ جماعت میں سب سے پیچھے کونے میں بیٹھے تھے، اس لیے کہ پتہ نہیں کب ہم سے سوال پوچھ بیٹھے، اور آپ سوال جب پوچھتے تھے جواب آنے پر بھی گفتار معذور ہو جاتی تھی، زبان گفتار سے معذور ہو جاتی تھی۔ یہ حرکت ہے، یہ ترکیب عملی بھی کچھ دن کام میں آئی۔ ایک روز سر نے ہم سے ایک سوال پوچھ لیا، جواب جانتا ضرور تھا، کھڑکی بن گئی، جواب دے نہیں سکا۔ تو ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو ہمیں یاد ہے اور میرے تمام دوستوں کو یاد ہوگا اس زمانے کے، اور وہ ہے idiocy is blooming upon you, it's very original۔ میں نے سنا ہی کبھی نہیں تھا، idiocy is blooming upon you۔ خیر میٹرک کا زمانہ ختم ہوا، امتحان ہو گئے اور اتفاق سے ہمیں اچھے نمبر ملے۔ الجبرا جیومیٹری میں بدقسمتی سے سب سے زیادہ نمبر ملے، 95% مارکس ملے۔ تو ضیاء الدین صاحب رزلٹ کے ساتھ یہ دیکھا کرتے تھے کہ الجبرا جیومیٹری میں کس طالب علم کو سب سے زیادہ نمبر ملے۔ بلاوا آیا، پیشی ہوئی، ہم خوش تھے کہ آج تو ہماری تعریف ہوگی، شاباشی ملے گی۔ ضیاء الدین صاحب نے مجھے دیکھا کہ میں چل گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کاپی تو نہیں کیا تھا، کاپی تو نہیں کیا تھا۔
میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ صاحب اگر کاپی کرنے سے پورا پرچہ ختم ہو جائے تو یہ گرہٹ اسٹوڈنٹ کو بتا دیجیے. مسکرائے اور وہ مسکراہٹ میں آج بھی نہیں بھول پایا ہوں. ان کا جملہ کیا کہا؟ آئی تھاٹ یو ور اے روٹن ایگ. میں تمہیں زندگی میں گندا انڈا سمجھتا رہا. اس جملے کی تلخی ان کی مسکراہٹ کو بھول گئی اور وہ مسکراہٹ میرے لیے سب سے بڑا تمغہ، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا اعزاز. آخر میں مجھے شیکسپیئر کے ڈرامے جولیس سیزر میں اینٹنی نے گوگس کے بارے میں کہا ہے وہ یاد رکھا ہے. اینٹنی کہتا ہے گوگس کے بارے میں his life is gentle and the elements are so mixed in him that nature will stand up and say to the whole world, this is a man. یہ نہیں، یہ ٹیچر ہے، یہ ایکٹر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے. This is a man. جس کو ہمارے شاعر نے میر نے کہا ہے مت سہل ہمیں جانو، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک پرسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. یہ ہے میرے سر خلیفہ زیاؤدین. تھینک یو. بہت بہت شکریہ رنگلا صاحب. Our next speaker is Mr. Majid Memon, student of Anjuman Islam during 1955-62. Incidentally, next door neighbor of Ziauddin sir right from his childhood, presently an eminent criminal lawyer of the country and a champion of human rights. میں محترم جناب مجید میمن صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ چند الفاظ سے ہمیں نوازیں. مجید میمن صاحب. میرے بزرگ جناب خلیفہ ضیاءالدین صاحب، صدر جلسہ یوسف صاحب، معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم. اس کے بعد میرا پھر سلام خصوصی جناب خلیفہ ضیاءالدین صاحب کے لیے. آئی سیلیوٹ یو سر. میرا یہ سلام آپ قبول کریں. آپ نے ان تمام جسمانی تکالیف کے باوجود یہاں آ کر ہمیں پھر سے اپنی محبت اور شفقت سے جو آج نوازا ہے، اس کے بدل کے لیے نہ تو ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ تو آپ کی وہ تعلیم جو آپ نے ہم سب کو دی ہے وہ ہمارے احساسات اور جذبات کی صحیح عکاسی کر سکتی ہے. سر، you have been a giant in true sense. 20ویں صدی کے اختتام پر آج ہم کھڑے ہیں. یقیناً a tall statured person like Khalifa Ziauddin is something very rare, very exceptional. We are proud of you, sir, that we had the benefit of receiving education from you. آپ کی تعلیم ہمارے خون میں ہے. آپ کی تعلیم آج ہمیں جس مقام پر اب پہنچے ہیں اس میں کھڑا کرنے کے لیے ایک نہایت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے. میں ایک مختصر سا واقعہ بتاؤں. حضرات و خواتین، رنگلا صاحب نے اپنے تجربات بتائے. میں 1955 میں انجمن میں 5ویں جماعت میں داخل ہوا اور 1962 میں میں نے 11ویں جماعت یہاں سے پاس کی. 7 سال کے دوران مجھے ایک خاص ایڈوانٹیج یہ تھا
کہ میں خلیفہ ضیاء الدین صاحب کے بغل کے مکان میں رہا کرتا تھا. میں ان کا ہمسایہ تھا. الفاظ میں ہمیں سے ہمسایہ کہیں لیکن حقیقتاً میں یوں کہوں گا کہ میں ان کے زیر سایہ رہا, جو میرے لیے ایک بڑی خوش نصیبی رہی. خلیفہ ضیاء الدین کا ڈر, ان کے جو پڑھانے کا انداز جس سے اسٹوڈنٹ کپکپا جاتے تھے, صرف 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے جب دوسرے طالب علم اسکول میں اس رعب اور دبدبے کے دباؤ میں رہتے تھے, میری بدقسمتی یا میری خوش قسمتی یہ تھی کہ بقیہ گھنٹے بھی خلیفہ ضیاء الدین میرے بالکل قریب ہوا کرتے تھے, لہذا ان کا خوف 24 گھنٹے مجھے لگا رہتا تھا. دوستوں, ایک ایسا مدرس جو اپنی حرکات, اپنی محبت, اپنی طریقۂ کارکردگی کے ایسے نقوش چھوڑ جائے جو سالہ سال خواب زندگی کی کسی مرحلے سے گزر جائے. یوسف صاحب جو آپ کے سامنے موجود ہیں وہ اپنے تجربات پیش کریں گے. میں ایک ناقص صرف اتنا کہوں گا کہ ہم نے اپنی اپنی فیلڈ میں جو بھی کچھ کیا ہے, آج جب ہم خلیفہ ضیاء الدین کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں وہ محاورہ یاد آ جاتا ہے کہ اونٹ پہاڑ کے قریب آیا. تعلیم کا ایک ذخیرہ صرف نصابی تعلیم نہیں, انجمن اسلام کے منتظمین, اس ادارے کے اساتذہ, پرنسپل اور دیگر حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ تعلیم جسے ہم کہتے ہیں وہ صرف نصابی تعلیم ہی نہیں ہے. خلیفہ ضیاء الدین کا طریقہ کار زندگی میں ایک طالب علم کو کلاس روم کے باہر کس طرح بیہیو کرنا ہے, اسکول سے باہر کس طرح بیہیو کرنا ہے, خلیفہ ضیاء الدین ان تمام چیزوں کی بڑی باریکی سے خبر رکھتے تھے. اور اگر انہوں نے کسی اپنے طالب علم کو اسکول کے باہر راستے پر بھی بدماشی کرتے دیکھا یا کوئی غلط کام کرتے دیکھا تو کان پکڑ کے اسے اتنی سختی سے سزا دیتے تھے کہ وہ سالہ سال بھول نہ پاتا. میں نے ایک سال, مجھے آج بھی یاد ہے کہ جیومیٹری کے پرچے میں مجھے 50 میں سے 49 مارک ملے تھے. خلیفہ ضیاء الدین صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا, ایک بیچ پڑی تھی. میں نے سوچا پتہ نہیں خلیفہ صاحب کیا حرج کریں گے میرا. انہوں نے وہ بیچ کو اپنے استعمال میں نہ لیتے ہوئے اپنا جوتا, مجھے یاد ہے کہ وہ بغیر لیس کے جوتے پہنتے تھے جسے نکالنے میں آسانی ہوتی تھی, جوتا انہوں نے نکالا اور مجھ سے کہا مجید تمہیں 49 کیسے ملے, تمہیں 1 مارک کیوں نہیں ملا. اور فوراً انہوں نے اپنا جوتا میری سفید قمیض سے پیچھے لگا دیا. وہ جوتے کا داغ میرے دیگر کلاس والوں سے کہا ارے مجید بھائی آپ کا شرٹ خراب ہو گیا. فوراً مجھے یہاں سے ماہی جانا پڑا اور اپنا ایک شرٹ بدل کے واپس آنا پڑا. وہ واقعہ میری زندگی میں تا حیات رہے گا یاد, اور وہ ایک روشنی ہے میرے لیے. اور یقین مانیے حضرات و خواتین, وہ 1 نمبر جو خلیفہ ضیاء الدین نے روک لیا تھا, میں اسی کی تلاش میں آج تک لگا ہوں. اس 1 نمبر کی تلاش میں مجھے جدوجہد میں آج بھی رکھا ہے اور شاید مستقبل میں بھی رکھے گا. تو حضرات و خواتین, وہ شفقت بھرا, وہ محبت سے پر شخص جو آج خوش قسمتی سے ہمارے درمیان ہے, جن کے دوران کہا گیا ہے کہ کرکٹ ٹیم نے بڑی ترقی کی, کئی شیلڈ جیتی, کئی اسٹوڈنٹس نے سینچریاں بنائی ہیں, تو میں صرف ایک التجا کروں گا کہ ہمارے خلیفہ ضیاء الدین صاحب ابھی سینچری سے 13 رن پیچھے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ یہ ایک شاندار سینچری کریں. ہم سب ان کی صحت کے لیے دعا کریں گے, ہم سب ان کے سکون, پرامن زندگی, پرسکون زندگی, صحت مند زندگی, یہ سب اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں نوازے. تمام طلباء یہاں بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دار و قطار ہونے کو تیار ہے کہ خلیفہ ضیاء الدین صاحب آپ نے ہم لوگوں کی زندگیاں بنائی ہیں اور انشاءاللہ انہی نقوش پر چل کر اور بھی سینکڑوں ہزاروں مسلمان انجمن اسلام سے جو ابھریں گے وہ ہندوستان میں اور شاید سارے عالم میں اپنا نام روشن کریں گے. ضیاء الدین صاحب مشکور ہیں ہم آپ کے, مقروض ہیں ہم آپ کے, اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا ہمیں موقع دے آئندہ بھی کہ ہم اس قرض کی ادائیگی میں پیچھے نہ رہیں اور جہاں تک بن سکے اپنی ہر قسم کی طاقت لگا کر, ہر قسم کا مصرف دے کر
آپ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو کچھ آپ نے ہمیں نوازا ہے، بخشا ہے، اس کا اگر ہم ایک ذرا سا رسی بھر حصہ بھی آپ کو لوٹا سکیں تو ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ مجید صاحب. ہمارے نیکسٹ دوسرے اسپیکر ہیں مسٹر مشتاق انتولے صاحب. ایٹ پریزنٹ ہی از MLC آف مہاراشٹرا اسٹیٹ. I request Mr. Mushtaq Antule Sahab to say a few words. آج کے جلسے کے تہنیتی جلسے کے مہمان خصوصی ہم سبوں کے چہیتے استاد، ہم سبوں کی زندگی کو بنانے میں جن کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، ان تمام طلباء کے ہمدرد جو اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے تھے، جو اسکول کی کتابیں خرید نہیں سکتے تھے، سوانی ہاسٹل کے میس کی جو فیس ادا نہیں کر سکتے تھے، ان سب طلباء کے ہمدرد خلیفہ ضیاء الدین صاحب، ہندوستان کے شعرۂ آفاق، اداکار، ہمدرد قوم و ملت محترم یوسف خان صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تشریف فرما معزز مہمان اور انجمن اسلام کے سابق طلباء اور طالبات، ابراہیم رنگلا صاحب، میں جس وقت انجمن میں پڑھتا تھا اس وقت ہمارے استاد تھے. ان کا یہ حکم ہوا کہ میں کچھ کہوں